جی سر اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ جس سنگت میں رہتا ہے وہ اسی حساب سے سیکھتا ہے. سنگت سے مراد دوست. جی تو کیسا ہے کہ بڑی بڑی اسٹڈیز میں بھی یہ دیکھا گیا کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستی بنا کے رکھنی چاہیے تاکہ وہ ان کو اچھے سے سکھا سکے اور بچے جو بھی ہیں وہ ان کو اچھے سے ایکسیپٹ کرے. ان کو جو بھی بولتے ہیں ان کے ماں باپ, اگر ایک دوستی رہے گی بیچ میں تو وہ ان کو اچھے سے جج کرے گا, وہ ان کو اچھے سے پہچانے گا, اچھے سے ان کو رپلائی کرے گا. تو کیا یہ جو دوستی کا معیار ہے یہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ نہیں ہو سکتا کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا فرینڈلی ہو کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اگر وہ کہیں پر کوئی غلطی کرتا ہے یا کہیں پر کوئی چیز کرتا ہے تو وہ جا کر اپنے ٹیچر کو بتائے بلا جھجک, بے خوف ہو کر کہ سر مجھ سے یہ مطلب غلطی ہو گئی ہے, اور ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ایک دوست کے طریقے سے اس کو سمجھائے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک بانڈنگ رہے گی ان دونوں کے بیچ میں تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اور بہتری آئے گی؟ یقینی طور پہ بہتری آئے گی. یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت ہی اہم ہے تعلیم کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے. جو بھی شخص اپنے آپ کو ٹیچر کہتا ہے یا اسکول سے جڑا ہوا مانتا ہے یا تعلیم سے جڑا ہوا مانتا ہے, اس شخص کو اس سوال پر یقینی طور پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیں اسکولیں وہ زمانے اب چلے گئے ہیں, بہت یعنی گزر گئے وہ زمانے کے جب اس ٹیچرز کو یہ بچے جو ہے لا کر دیے جاتے تھے اور پیرنٹس خود بولتے تھے کہ جناب یہ جو ہے بچے کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور یہ جو ہے خون ہمارا ہے, ہڈی چمڑا گوشت سب آپ کا ہے, یعنی آپ کو جو حال اس کا کرنا ہے جتنی سختی کرنا ہے سکھانے کے لیے کریں. وہ زمانے اب ختم ہو گئے, اب نیا دور ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے دور میں ہم جی رہے ہیں. میں نے ابھی ذکر کیا تھا اس قانون کا, تو یہ دور ہے. اس سے پہلے بھی کوئی بھی پنشمنٹ یا اس طریقے کا خوف کا ماحول اسکول میں بالکل نہیں رہنا چاہیے. یقینی طور پہ اساتذہ کا احترام بچوں کے لیے لازمی ہے, کرنا ہی چاہیے, لیکن اس کو سکھانے کے دوسرے طریقے ہیں. تو جو ہے آپ نے جس طریقے کا ذکر کیا کہ محبت کا ایک رشتہ بنے استاد اور شاگرد, یہی تو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے. اگر ہم وہ سکھا ہی نہیں پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم تعلیم کا بنیادی مقصد پانے میں یا اس مقصد کو سمجھانے میں ہی ناکام رہے ہیں. یعنی ہم صرف کتابی چیزیں پڑھا رہے ہیں. بالکل, کتابیں پڑھانا ہی یہ جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے. اصل تعلیم یا اصل علم بانٹنا تو یہ ہے کہ بھائی ہم ایک استاد اور شاگرد کا ایک ایسا رشتہ بنائیں کہ جو جانے کے بعد ان کو یاد آئے کہ یار میں نے وہ چیز وہاں پر اسکول سے سیکھا تھا, مجھے آج تک وہ یاد ہے, میرے اساتذہ نے مجھے یہ سکھایا تھا. اور یہ باتیں چلتے چلتے میں سکھائی جا سکتی ہیں, دوستانہ انداز میں سکھائی جا سکتی ہیں. بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ جہاں پر یہ باتیں سکھائی جا سکتی ہیں. میرا ایسا خیال ہے کہ اساتذہ کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. آج سکھانے کے جو طریقے ہیں اس میں سب سے پہلا طریقہ محبت والا ہے. وہ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ پیرنٹس کے درمیان بچہ وہ اپنے والدین کے ساتھ میں اس کا ایک دوستانہ رویہ ہونا چاہیے, تو اسی سے وہ سیکھے گا گھر پر. بالکل اسی طرح سے جو ہے بچہ جب اسکول میں آئے تو ٹیچر کے ساتھ بھی اس کا رویہ ویسا ہی ہو. دیکھیں کچھ حدیں تو قائم رہنا چاہیے, احترام کی وہ حدیں اور وہ رشتہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں جگہ ہاں وہ تو دونوں جگہ ہے, دونوں جگہ پر وہ رشتہ جو ہے وہ کچھ حدیں ہیں, اس کی کچھ لمٹس ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کہ وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومنے لگے بچے کے, تو یہ تو مناسب نہیں ہے. لیکن جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں اس سے یقینی طور پہ متفق ہوں. میں یہ اساتذہ کو یہ ضرور اس بات پر یعنی یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیچرز تمام اپنے بچوں کے ساتھ میں اپنے رویے کو پھر سے وہ جو ہے اس کے اوپر غور کریں کہ وہ واقعی اپنے بچوں کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں ویسا رویہ رکھتے ہیں یا نہیں, تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ ان سے کلوز ہوں, اپنے مسائل کو پوچھنے میں فرینک محسوس کریں. اور دیکھیے ٹیچر جو ہے وہ ایک موٹیویٹر کا رول ادا کرتا ہے, ایک گائیڈ ہے, ایک اچھا جو ہے وہ سکھانے والا ہے. یہ تمام چیزیں ٹیچر کی صفات میں شامل ہیں. اگر ٹیچر اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرے گا تو وہ موٹیویٹر جو ہے موٹیویشن کا کام کرے گا, تو بچہ خود ہی وہ جو اپنی مشکلات ہیں وہ اسی انداز میں اس سے پوچھے گا کہ سر مجھے یہ نہیں آتا. وہ پوچھے. ڈر اور خوف کا ماحول تو یہ رہنا ہی نہیں چاہیے. ویسے بھی یہ سب جو نئے قوانین ہیں ان کی روشنی میں یہ سب چیزیں غلط ہیں, مناسب ہی نہیں.